بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب منسٹر فار انفارمیشن شبلی فراز صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بریفنگ اور پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور ارینج کیا. خواتین و حضرات، آپ کی توسط کے ساتھ جو ہمارے ناظرین بھی ہیں اور سامعین بھی ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کو سنیں گے، ان کے سامنے چند حقائق میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو جو دو چیلنجز سب سے زیادہ ہمیں دوچار تھے وہ فائنینس کے اور انرجی سیکٹر کے تھے. اور ابھی بھی الحمدللہ جو ہماری دن رات کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ساری ٹیم، جس پہ میری بائیں طرف ندیم بابر صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پیٹرولیم، اور ان کے ساتھ جناب شہزاد قاسم صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور، اور ہمارے سیکرٹریز، فیڈرل سیکرٹریز حضرات، اور ساری ٹیموں نے انتھک محنت کی ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ اس وقت اچیومنٹس پہ جا رہے ہیں، اور ایسے اچیومنٹس ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں انرجی کی فیلڈ میں پہلے نہیں ہوئی. مختصراً خواتین و حضرات، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ منسٹری آف پاور میں جو سب سے ایک اہم چیز ہمیں دوچار تھی وہ کیا تھی کہ پاکستان کا ان کافی دہائیوں سے، بالخصوص پچھلے 20-30 سال میں جو انرجی مکس ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. ہمارا انحصار جو ہے وہ امپورٹڈ انرجی پہ ہو گیا ہے. 70% ہماری جو توانائی ہے وہ ہم لوگ باہر سے امپورٹ کر کے اس کے ساتھ بناتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اور بالخصوص عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہے کہ اس انرجی مکس کو، جو کہ ہمارا 70% اس وقت امپورٹڈ انرجی پہ ہے، اس کو ہم لوگ بالکل ریورس کر دیں. اور اگلے 10 سالوں کے اندر انشاءاللہ 2030 تک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا رینیویبل انرجی اور پن بجلی، یعنی کہ پانی سے، ہائیڈل سے جو بجلی بنتی ہے، اور تھرکول اور نیوکلیئر شامل کر کے تقریباً 70 سے 75% تک جو بجلی بنائی جائے گی وہ پاکستان کے اندرونی وسائل سے بنائی جائے گی. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ہماری جو اس وقت جو آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی پالیسی ہے، اتفاق رائے کے ساتھ CCI کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے، اس پہ میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میٹنگ ارینج کی اور وہاں پہ اتفاق رائے کے ساتھ ہماری یہ ARE پالیسی جو ہے یہ اپروو ہوئی ہے اور نوٹیفائی بھی ہونے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ جو بجلی کے ریٹ ہیں، پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو بیسس پہ جائیں گے، یعنی کہ اس پہ بولی لگے گی. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو پچھلے ادوار میں رینیویبل انرجی کے، شمسی توانائی کے پروجیکٹس اور ریٹس جو تقریباً 12.5 اور 13 سینٹس پہ جا رہے تھے، وہ ہماری حکومت میں اس وقت تقریباً 3.75 سینٹس پہ آ گئے ہیں. اور جس وقت ایک کمپیٹیٹیو بیسس پہ جائے گا یہ مزید کم ہوں گے. اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ بھی ہے، اور میرے بھائی فواد چودھری صاحب نے اور ہم نے یہاں پہ شہزاد صاحب نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس کے ساتھ پاکستان میں ٹیکنالوجی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی. آپ کے سولر پینلز، آپ کے ونڈ ٹربائنز، آپ کے ونڈ بلیڈز، یہ کرٹیکل انجینئرنگ آئٹمز، اور یہ ایک کمپنیوں کے قطار لگی ہے. یہ کووڈ کی وجہ سے ذرا خلل آیا تھا کہ جو کہ پاکستان میں اپنے آپ کو یہاں پہ لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو سپلائی نہیں کریں گے. یہ ہائی ٹیک انڈسٹری ہوگی، اس سے ملازمتیں پیدا ہوں گی، ہمارے نوجوانوں کو، بچیوں کو مزید اپرچونٹیز ملیں گی کہ وہ اپنی یہاں پہ ریسرچ کریں اور بہتری لائیں. بلکہ یہاں سے جو ایکسپورٹس ہوگی ان چیزوں کی وہ سینٹرل ایشیا اور افریقہ تک جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی کارکے کی. یہ تقریباً پاکستان کے خلاف فیصلہ آپ ساروں کو معلوم ہے، خواتین و حضرات کو، $1.2 ارب کا پاکستان کے خلاف میں بین الاقوامی عدالت نے کر دیا تھا، جس کا ٹوٹل جو بنتا ہے، امپیکٹ بنتا ہے تقریباً 200 ارب روپے بنتا ہے. یہ کریڈٹ میں عمران خان صاحب کو، اپنے وزیر اعظم صاحب کو دیتا ہوں. ان کی دن رات کی کاوشوں کے ساتھ اور صدر اردوغان کی کاوشوں کے ساتھ الحمدللہ پاکستان نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے تو پاکستان کو 200 ارب روپے کے جرمانے سے بچایا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز خواتین و حضرات وہ ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا سیٹلمنٹ. وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک سنہری حروف میں اس کو انشاءاللہ لکھا جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرانے معاہدے ہو چکے تھے، سابقہ حکومتوں نے کیے تھے، کوئی حکومت سنجیدہ نہیں تھی. اور یہ میں یہاں پہ اپنے جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، جنہوں نے ایک باقاعدہ ٹیم نوٹیفائی ہوئی تھی، ان کی دن رات کی محنت
اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کے مالکان اور ان کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باہمی اشتراک کے ساتھ ایک بڑے دوستانہ اور اچھے ماحول میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کمپنیوں نے ان کے پاس پاکستان کے خلاف مختلف ایوارڈز موجود تھے, وہ بھی جو ہیں وہ ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کیا, بلکہ ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے چیز جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل واوڈا بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو پن بجلی کا جب کام آتا ہے یا بات آتی ہے تو واٹر ریسورسز کا ہم لوگ ذکر نہ کریں تو وہ بات پوری نہیں ہوتی کہ ہمارا تعلق اس طرح کا ہے, جو پانی اور ڈیمز یہ بنائیں گے تو اس کے جو جنریشن اور بجلی جو پیدا ہوگی وہ منسٹری آف پاور وہاں سے خریدے گی, ہماری ٹربائنز وہاں پہ لگے گی. تو 4 نئے منصوبے فیصل بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ وہ آپ بھی اس کو ضروری کور کریں گے. اس میں منڈا ڈیم ہے, اس میں کروٹ ہے, یہ بھاشا دیامیر ہے اور کوہالا ہے. یہ تقریباً 6,500 سے لے کے 7,000 میگا واٹ پن بجلی انشاءاللہ پاکستان میں اس کے ساتھ بنے گی, اور یہ وہ منصوبے ہیں جن پہ کام اس وقت جاری ہے. اس کے علاوہ اور بھی پائپ لائن میں منصوبے ہیں, انشاءاللہ زندگی اور وقت ہوا کسی ٹائم پہ اس کے بارے میں بات کریں گے. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ساتھ ہوا سے جو بجلی بنتی ہے یہ ہمارے دور میں, یہ پچھلے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اس دور کے پاکستان تحریک انصاف کی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے جو یہ پروجیکٹس آئے ہیں, 15 ونڈ پروجیکٹس تقریباً یہ 800 میگا واٹ ہو گئے ہیں, اور یہ ان پہ ابھی کام شروع ہے. ان میں 2 تقریباً بگاس کے پروجیکٹس بھی ان کے علاوہ ہیں, 60 میگا واٹ کے یہ ہیں. اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو انرجی مکس کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کی طرف, اس کے حصول کی طرف ہمارا یہ مشن جو ہے یہ جاری و ساری ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمیں جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہماری حکومت کو 2 بڑی مشکلات سے 2-4 تھے ہم لوگ, ایک فائنانس کی طرف سے, اور جس وقت ہمیں حکومت ملی تھی پاکستان کے خزانے میں صرف 2 ہفتے کے ریزروز باقی تھے, اور دوسرا انرجی سیکٹر. یہاں پہ آپ کو یاد ہے بے تحاشا لوڈ شیڈنگ, ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ ہو رہی ہیں, موسم سرما میں لائنز ٹرپ ہو رہی ہیں کیونکہ کسی نے کام نہیں کیا, نہ ڈسٹریبیوشن پہ, نہ ٹرانسمیشن پہ, نہ جنریشن خاطر خواہ. وہ الحمدللہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے. ٹرانسمیشن میں جس وقت سے ہماری حکومت آئی ہے سپٹمبر 2018 سے لے کے اب تک ہم نے 15 میجر کنسٹرینٹس ٹرانسمیشن لائن, یہ کہ 500 کے وی اور 220 کے وی یہ ہائی ٹینشن وائرز پہ اس کی کنسٹرینٹ جہاں پہ رکاوٹیں تھیں ان کو ہم نے کلیئر کیا. اور اس وقت اضافی بجلی اسی سسٹم سے ہم لوگ جو اس وقت موو کر رہے ہیں وہ تقریباً 4500 میگا واٹ ہے, اور وہ ان 2 سالوں میں ہوئی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے موسم سرما میں فاگ کی وجہ سے, آلودگی کی وجہ سے لائنیں ٹرپ ہو جاتی تھیں, مین لائنیں. یہ پچھلا سال گزرا ہے, اس میں ایک بھی ٹرپنگ کہیں پہ نہیں آئی. یہ ہمارے جو ہمارے ٹیکنیشنز ہیں ان کی دن رات کی محنت تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایچ وی ڈی سی لائن مٹیاری ٹو لاہور, پھر کاسا 1000 پروجیکٹ جو ہمارا بیرون ملک سے تاجکستان, افغانستان, پاکستان کی طرف یہ سینٹرل ایشین, ساؤتھ ایشین ریجن کا جو یہ پروجیکٹ ہے اس پہ یہ کام چل رہا ہے. یہ اربوں ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً جو گرڈ سٹیشنز میں ہم نے کیپیسٹیز ایڈ کی ہیں, یہ تقریباً 7200 میگا واٹ کے ہم نے گرڈ سٹیشنز کو بہتر کیا ہے. ٹرانسمیشن لائنز ان 2 سالوں میں خواتین و حضرات 2800 کلومیٹر, یعنی کہ تقریباً 3000 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائنز ہم نے ان 2 سالوں میں ایڈ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا این ٹی ڈی سی کا سسٹم ہے وہاں پہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز ہم لوگ اپنے مختلف اداروں میں لا رہے ہیں. ہم لوگ ای آر پی سسٹمز این ٹی ڈی سی میں لا رہے ہیں. یہ کن چیزوں کے لیے کہ پاکستان میں ایک جدید نظام, ایک ریفارمز کا پروسیس جو کہ کبھی بھی پہلی حکومت نے نہیں کیا. یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے, بار بار وہ ہمیں اس کو پش کرتے ہیں کہ یہاں پہ تبدیلی آنی چاہیے, عام شہری کے لیے یہ اس کے فائدے ہم لوگ پہنچائیں. اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پہلی بار پاکستان میں بجلی کی پلاننگ, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, انڈیکیٹو پلاننگ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا انڈیکیٹو جنریشن پلاننگ کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سن 2046 تک جتنے بھی ہمارے پاور پروجیکٹس آئیں گے وہ کہاں پہ آئیں گے, ان کی لوکیشن کیا ہوگی, کمپیٹیٹو بیڈنگ پہ کیا ہوں گے, رینیوبل انرجی کے کیا ہوں گے, اور وہاں تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 لاکھ میگا واٹ ہم لوگ 2046 تک ایڈ کریں.
اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ تو فیوچر کی بھی مستقبل کا آپ کو بتایا، اینٹی تھیفٹ چوروں کے خلاف کیمپین، اس پہ تقریباً لاسز کو ہم نے 1.4% ہم لوگ نیچے لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سسٹم جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز جس کو کہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے انجینئرز تھے، ایڈ ہاک بیسس پہ تھے، ان کو لانگ ٹرم ان کو اپنے سسٹم پہ ان پہ سسٹم نے خرچہ کیا، ان کو ٹرین کیا، ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے 8,390 امپلائیز کو ہم نے، انجینئرز کو اور باقی امپلائیز کو ہم نے ریگولرائز کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جاتے ہوئے، اور وہ پروسیس ہم لوگ کئی جگہوں میں شروع ہو گیا اور کئی جگہوں میں بھی شروع ہونے جا رہا ہے. ہم لوگ 10,000 نئے ملازمتوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ سسٹم کو اچھی طرح چلا سکیں. نئی کمپنیز ہم لوگ ان کمپنیز توڑ کے نئی کمپنیز یہاں پہ بنائیں گے. ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے ایریل بنڈلڈ کیبلز، یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ کئی کالے بھیڑیں ہوتی ہیں، ان کے تدارک کے لیے ایریل بنڈلڈ کیبل ہوگا کہ چوری پہ قابو آئے. اور آخر میں انڈسٹریل سٹیٹس جو ہم لوگ بنا رہے ہیں خواتین و حضرات، یہ وہ انڈسٹریل سٹیٹس ہوں گی جہاں پہ ہم لوگ بجلی، اور میرے بھائی ندیم بابر صاحب ابھی جب بات چیت کریں گے میرے ساتھی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ گیس اور بجلی وہاں پہ ہم لوگ فراہم کریں گے انڈسٹریل سٹیٹس میں، کہ وہاں پہ جو انڈسٹری آئے گی وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو اور باقی انڈسٹری اور ان کو فائدہ ہو آگے لے جانے کے لیے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات چیت کا اختتام کرتا ہوں. کافی ہم نے گراؤنڈ کور کیا ہے. شبلی فراز صاحب معذرت چاہتا ہوں، پر پاور سیکٹر اس کا ایمبٹ اتنا وسیع ہے، کام اتنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مسٹری کے لیے ہمیں کم از کم 2 سے 3 گھنٹے چاہیے. ہم لوگ متواتر کرتے رہیں، اور ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آگے جاتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سرکولر ڈیٹ کا جو بہاؤ ہے اس کو ہم لوگ کنٹرول کریں. یہ ہماری پالیسی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ہم لوگ کمپیٹیٹیو بجلی فراہم کریں. بہت شکریہ.